In last video we have been completed our 3 حدیث. So حدیث نمبر 4 جو ہے ہمارے پاس اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجنے والا ہوگا. مطلب اس میں کیا ہے؟ اس پورے حدیث میں درود شریف کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نے کیا کہا کہ قیامت کے دن ان سے سب سے زیادہ قریب کون شخص ہوگا جو ان پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجنے والا ہوگا. تو اب ہمارے پاس ہے تشریح. اس حدیث میں درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہم تمام انسانوں کے لیے باعث برکت اور سعادت مندی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور رہیں گے ہمارے دلوں میں، وہ تمام انسانوں کے لیے باعث برکت ہے. مطلب برکت جو ہے تمام چیزوں میں انہی کی وجہ سے ہے اور انہی کی رضامندی سے اللہ تعالیٰ رضامند ہوتے ہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہمیں دین اسلام کی پہچان ملی، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی اسلام تھا، جو بھی چیزیں تھیں، وہ تمام کچھ کھو گئی تھیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ایک بار پھر سے دین کو پھیلایا اور بہت کچھ انہوں نے بھی سہا. طائف کا واقعہ ہے اور بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت حفاظ کرام شہید ہوئے، پورا ایک واقعہ ہے. درود شریف اور اسلام اصل میں ایک تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے درود شریف اور اسلام بھی، جس کو مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور اللہ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ درجے کی دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور محبت کے اظہار کے لیے آپ کے حق میں ادا کی جاتی ہے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم صرف درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم اپنی ذات سے اللہ پاک کی ایمان بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ہم اللہ کی ذات سے وابستہ ہیں اور ہم ان دونوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا سمجھیں اظہار کیا جا رہا ہے اور آپ کے حق میں کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کریں اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عقیدت و محبت و وفاداری اور نیاز و مندی کا نذرانہ پیش کریں اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب حاصل ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار ہو جائیں. اب ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں، ان کا جو طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، سب سے پہلے تو ہمیں ان پہ عمل کریں. وہ جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، وہ جس طریقے سے کرتے تھے، ہم اس طرح کی کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں ہم ان پر عمل کریں. اس کے بعد کیا کریں کہ حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری کے ساتھ کیا ہے، وفاداری اور نیاز بندی کا نذرانہ پیش کریں. مطلب ہم ان سے کافی زیادہ متاثر ہیں اور ایسا کچھ بھی ہمیں پریٹینڈ نہیں کروانا بلکہ اپنی ذات سے عمل کروانا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھنی ہے ہمیں. اس کے بعد کیا ہے کہ تاکہ ہم روحانی قرب حاصل کر سکیں. روحانی کس کو کہتے ہیں؟ اسپرچول لو، کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن، اور ایسا ہوتا ہی ہے. لیکن سب سے ضروری کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اس چیز پر ایمان ہو، تبھی ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہوگی. شفاعت مطلب وہ ہمارے لیے شفا کا باعث بنیں گے، ورنہ وہ ہماری مدد روز محشر میں نہیں کریں گے. اچھا، تو ٹیچر کے لیے ایک سرگرمی ہے کہ درود شریف کے فضائل پر تقریر کروائیں. اس میں آپ تمام اسٹوڈنٹ اپنی کلاس میں 10 منٹ کی ڈیبیٹ تو نہیں کہیں گے، اسپیچ کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 5 ہے، تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کسی کا بھی ایمان مکمل یا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں. ان دس سینس کہ ہمارے پاس کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، روحانی محبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچوں کی موت ہوئی تھی اور جب وہ ان کو دفنا رہے تھے تو رو پڑے تھے، تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک نبی نہیں ہوں، ابھی میری ایک بچے سے ایک باپ والی فطری محبت ہے۔ تو فطرت کی جو چیز ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی ہے کہ ہمیں رونا آتا ہے، لیکن اتنا زیادہ کہ اللہ ہی کو بھول بیٹھنا اور ہر چیز میں اپنے بچوں کو یا اپنے ماں باپ کو آگے کر دینا، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کرنا، تو اس طریقے سے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اصل محبت تو وہ ہے نا جو آپ کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، آپ کو نبی کی طرف راغب کرتا ہے۔ چلیں اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو علامت ایمان کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو جس میں ایمان کی علامت ہو، ایمان کی نشانی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں تمام اقسام کی محبت ہیں جو ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت کرنے میں تمام اقسام کی محبتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی سے کرتے ہیں۔ دوسرے طبعی اسباب یا نفسانی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، سب شامل ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیاری محبت رکھ کر جب تک بندہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا مال، اولاد اور اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے قربان نہ کر دے، اس وقت تک وہ ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے جنگ پہ نہیں جا رہے ہیں کہ نہیں ان کا کیا ہوگا، مطلب آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کے اپنے گھر والے، تو اس وقت تک آپ کا اپنا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آپ کی تمام خواہشات ختم ہو جانی چاہیے، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کوئی مال ایسا نہیں ہو کہ غریبوں کے کام ہی نہیں آ رہا ہو۔ چنانچہ اس بات کی توفیق آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ مطلب اپنی نفسانی خواہشات کا خاتمہ، اپنی مرضی کچھ نہیں ہے ہمارا مال جو ہے ڈیزرونگ پیپل کے لیے، اگر ہم خود ڈیزرونگ ہیں تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مال دے گا، ہماری جان صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تبھی ہم کامل ایمان کہلائیں گے اور تبھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور ان کی محبت کیا ہے؟ علامت ایمان بتایا گیا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ورنہ تو ہم اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، بس نام کے مسلمان رہیں گے۔